سکولوں اور کالجوں سے تو تم نے ویسی قرآن و حدیث نکال دیا تھا، جہاد کی باتیں نکال دی تھی، سلاطین اسلام کے تذکرے تم نے نکال دیے تھے، کیوں جی؟ اور باقی رہ گئے تھے دینی مدارس، تو اب تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ دینی مدارس کو جناب ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے، کیوں جی؟ قومی دھارے میں لانا۔ تسی اپنے ایمان نہ دسو کہ پاکستان دی قومی زبان کی ہے تے جنتیاں دی زبان کیڑی؟ عربی ہے۔ تو خود رسول اللہ جی تسی میری زبان ہے جو کدی انگریزی کدی سنی؟ تے جڑے انگریزی بول دے انہاں نوں قومی دھارے چ لیاؤ۔ میں تے جدوں پڑھدا قرآن پڑھدا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیوں جی؟ جدوں میں پڑھدا میں عربی پڑھدا یا میں فارسی پڑھدا، کیوں جناب؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بادشاہ قلب ایوان او یک حسام و یک زرا سامان او، مادر آں مرکز پرکار عشق اور مادر آں کاروان سالار عشق، یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت برسر تاجو نگی، کیوں جناب؟ میں فارسی ہون پڑھی تو ہون عربی بھی سن، میں کہتے ہیں مدارس کو ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے، یعنی مولویوں نے پینٹا پوانیاں اور کی کرنا ہے، اور اس تو علاوہ دسو نا اسی قومی دھارے تے پہلے میں سیدھا سادہ لباس پانا بس ٹھیک، کیوں جی؟ پگڑی رسول اللہ دی مبارک سنت ہے، وہ میں بننا، میں کدی فیشن دے طور تے سر بھی ننگا نہیں کیتا، کدی تسی میں نے ویکھیا سر ننگا فیش کے جناب آج مولوی صاحب سر موڑے آج تے مولوی صاحب کمال ہی لگ رہے ہیں جناب، کیوں جی؟ آج جنے سروں ننگے پھر دن مولوی صاحب، کیڑا قومی دھارے تسی مولویاں نو لیانا ہے؟ ہاں یہ دھارا ضرور ہے کہ جس طرح تسی جہاد نو کڈیا مولوی اپنے نصاب وچوں بخاری مسلم دا جہاد کڈ دین، صرف نماز دا باب پڑھایا کرن، اے تسی قومی دھارا کرنا ہے کہ حدیث تے قرآن جڑیاں جہاد دیاں آیتاں تسی کہو کہ مولا صاحب اے قرآن دیاں آیتاں تسی بچے نو نہیں پڑھانیاں، یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال، میرے حبیب مسلماناں نو قتال ہوتے مارن ہوتے ابھارو، ہاں جی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے حبیب کافراں تے منافقاں نال جہاد فرماؤ، جاہد واحد دسی گا نا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تے میرے حبیب انہاں تے سختی کرو، کیوں جی؟ یہ ساری آیتاں کی کرنیاں؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، فرماؤ مسلمانوں اللہ کے راہ میں لڑتے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ ساریاں جہاد دی آیتاں جناب، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کیوں جناب؟ اللہ نے تو مسلمانوں دیا جاناں دے سودے کر لے، اس دے بدلے کی جنت دے گا، لڑو بھائی یا شہید ہو جاؤ گے یا تسی دوسرے نو قتل کر دے گے، یہ تو اللہ دا وعدہ ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ آخر تے اللہ نے فرمایا سب تو وڈی دنیا آخرت دی کامیابی اے وے جڑا اللہ دے راہ وچ لڑدا ہے تے مردا ہے تے ماردا ہے۔ توجہ جی، قومی دھارے تے لان دا مطلب یہ ہے کہ مولوی جمعہ والے دن جناب ٹیکے لان دا طریقہ دسے، اعتبار ڈسپنسر بیٹھے ہوئے مولانا جماعت کرانے دے بجائے باہر جناب اتنے ٹیکے لوگوں لان اسپرو دیا گولیاں دین، کہتے ہیں جماعت بعد جو ہے گی پہلے ٹیکے لواؤ، پولیو دے قطرے پلاؤ، مولوی پولیو دے قطرے پلاؤ، مولویاں دی ڈیوٹی لاؤ، مولوی پولیو دے قطرے پلان، اور جی کی ہوندا ہے جو کچھ انہوں نے بنائیاں بیماریاں۔ اے قومی دھارے دا مطلب اے وے کہ جڑا تسی سانو دس رہے ہو، اے قومی دھارے دا مطلب ہے علماء دی ڈیوٹی رسول اللہ نے خود لائی، ہاں تسی سانو قومی دھارے چ لیان دی نہیں لوڑ، سانو رسول اللہ اسلام دے دھارے وچ فرما گیا کہ مولویاں اسلام دے دھارے چ کیویں رہنا ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلا نوم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا وقال الله والذي نفسي بيدي لتأثرن على الحق أثرا وفي روايتي والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. تسی کہندے ہو مولوی ٹھیک ہے سکھن تے مولوی صاحب تو جمعہ پڑھا کے باہر کمن جی گلی جڑی نا تسی تھوڑا جا سیمنٹ 2 بوریاں دے بجا 1 بوری پاؤ اے نالی تاں پکی ہوئے گی. اے کہندے مولوی نو قوم دھارے چ لے آؤ کہ مولوی جھاڑو پکڑ کے مسجد دے باہر صفائی کیتا کر. کیوں جی قومی دھارے چ یہی ہونا ہے اور کی ہونا ہے؟ کیڑے تسی مولویاں نو قومی دھارے چ لے آنا ہے؟ پیڑاں اور تے پھکیاں اور مولویاں وہی کام کرنا ہے جڑا رسول اللہ ساڈی ڈیوٹی لاگ ہے. ہاں جی حضور نے فرمایا تساں اے میری امت دے علماء لتامرن بالمعروف تساں ضرور بے ضرور نیکی دا حکم دینا ہے ولتنہون عن المنکر تے تسی برائیاں تو روکنا ہے. اے میری امت دے علماء حضور نے خطاب دے سیغے نال حضور براہ راست مولویاں نال گل کیتی غیب دے سیغے نہیں. مولویاں انج کرنا انج نہیں فرمایا انج کر کے جویں بندہ سامنے گل کرنا میں کہدا مولانا اٹھو اے تسی کرنا ہے اے کرنا ہے. حضور نے انج مولویاں اپنے امت دے علماء نال انج براہ راست خطاب کیتا فرمایا اے امت میری امت دے علماء تسی نیکی دا حکم دینا ہے تسی برائی تو روکنا ہے ولا تاخذن علی ید الظالم اے میری امت دے علماء تسی ظالم دا ہاتھ نپنا ہے. ہاں ضرور بے ضرور ہاں لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہاں ضرور بے ضرور ہے تسی کام کرنا ہے. آگے کی ولا تاثرن علی الحق اطرن جڑا میرے دین تو دائیں بائیں ہوئے او دا ہاتھ نپ کے دین وال چھک کے لے آنا ہے. اے دین مصطفیٰ ولا تکسرن علی الحق کسرن جڑا ڈھلا ہوئے انہوں مروڑ مراڑ کے میرے دین تے پابند کر کے رکھ دینا ہے. جناب اے براہ راست حضور نے اپنی امت دے علماء نال گل کیتی ہے. ایک علماء دینی مدارس کو قومی دھارے میں لے آنا ہے. کی مطلب کہ ساڑھے مؤذن جڑا ہو انہیں کتنی تنخواہ ہے مولانا؟ ساڑھے مؤذن صاحب دی تنخواہ ہے 7,500 تے قومی دھارے جان دو کلرک دی کتنی آج کل جی بھی 5,000 ہے. تے قومی دھارے چ لے دا مطلب یہ کہ اتنا خزانے دا بوجھ جڑا مولوی اسی مفت کام کر رہے ہیں یہ مفت اسی تہاڈا کام کر رہے ہیں. ہاں 5 تے 10 تے 20,000 دا کیڑا زمانہ ہے سارے تہاڈے اسی کام مفت کر رہے ہیں. وکیل کول مشورہ بھی لین جاؤ نا تو وکیل فیس لیندا مشورے دی بھی تے ساڈے کول کوئی ادھی راتی بھی مسئلہ پوچھنا آ جائے جنازہ پڑھانا جائے تو اسی ویلے تیار ہو کے کیوں جی اسی مفت سارے کام کر رہے ہیں جی. قومی دھارے چ لین دا مطلب پہلے تہاڈے کول پیسے کوئی نہیں مانگ کے تسی تنخواہ دیندے ہو اسی تو مفت تہاڈے کام کر رہے ہیں. شکر نہیں کرتے ایڈا وڈا خزانے تو بوجھ اترے اینا دے تسی اتنیاں تنخواہ دیو ذرا تانوں لگ پتے جان. مولانا تانوں اتوں کتنے لبدا ہے درس نظامی پڑھاندے ایم اے دی جس طرح ایم اے اتنے پڑھاندے نا یونیورسٹی جی 12,000 انہاں نوں ملدی تو پروفیسر دی 2-2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے تے تسی اے 12,000 نال جناب ٹیوشن بھی نہیں پڑھاندے تہاڈے تے سارے طالب علم ٹیوشن پڑھدے ہیں. ہاں جی اتوں یونیورسٹیاں کالجاں جو پڑھ کے پھر گھراں وچ ماں پیو تے علیحدہ بوجھ بنے کھڑے نے. اسی تو کدی بھی اج تک تاریخ اسلام وچ اج تک نہیں ہویا کہ درس نظامی پڑھن والے کسی کو ٹیوشن پڑھیاں ہوا. اسی کدی علم چھپایا ہی کوئی نہیں جو سینے چ ہوندا اسی کڈ کے رکھ دیندے سامنے سانو چھپان دی کیڑی لوڑ ہے. اسی کتمان حق کر دے کوئی نہیں اس واسطے کہ دین اسلام تو جناب سوداگری ہے ہی نہیں باقی تو سارا کچھ تجارت ہے. تجارت کوئی نہیں تو محمد عربی دا دین کوئی نہیں. ہاں جی یہ ساریاں گلاں تسی جناب قومی ادارے میں تسی اپنا سنبھالو تسی اپنا ملک چلاؤ تسی اپنے قومی ادارے چلاؤ کالجاں چلاؤ یونیورسٹیاں چلاؤ. کیوں جی پروفیسراں نوں تنخواہ دیو ڈاکٹراں نوں تنخواہ دیو کچیاں نوں پکیا کرو. اسی کچے ہی والا ہاں ساڑیاں ملازمت کچیاں ہی بڑیاں کیوں جناب لیکن جنہاں نہ ساڈا واسطہ ہے جنہاں دی غلامی ہے انہاں دی غلامی ساڈی پکی ہے. جتنے
ڈائریکٹر ریٹائر ہویا تے فلانا ریٹائر ہویا تے سارے ریٹائر قیامت والے دن پوچھ انہاں نوں کھڑا کیتا جائے گا ہاں جی تسی ریٹائرمنٹ ہوئی سی پاکستان دنیا تے ہن کھڑے ہو جاؤ تانوں بحال کرن لگے انج ہونا اینج نہیں نہ ہونا یہ سارے ریٹائر ہی ہے اتنے بھی ریٹائر اگے بھی ریٹائر سمجھ آئی لیکن امام اعظم ابو حنیفہ مجدد صاحب دے بیٹے حضرت خواجہ محمد سعید نے کی لکھیا فرمایا قیامت والے دن اولین و آخرین جدوں جمع ہون گے نا آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ تک سارے نبیاں رسولاں دیاں امتاں کھڑیاں تے جمع ہون گیاں اس ویلے آواز لگے گی کہ سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے مولوی دی تے ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں آواز لگے گی سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے تے امام اعظم ابو حنیفہ تے امام محمد تے امام ابو یوسف کھڑے ہو جان گے کیوں جناب تسی سانو قومی ادارے چ نہ لیاؤ تسی آپو قومی ادارے جاؤ ہاں جی تسی آپو قومی ادارے وچ آؤ ہاں جی دینی مدارس پیچھے پی گئے جی دینی مدارس اسی تواڈے کو لے کے وے تساں یا کوئی شاید تانوں دتی ہوے اج تک تا کیوں جی اے ساڈا مدرسہ ابو ذر غفاری اے 1 روپیہ بھی سرکاری کوئی نہیں 1 روپیہ بھی سرکاری اے حضور دے غلام آپو بنایا تے چلا بھی یہی رہے کیوں جناب اسی تو کدی بھی نہیں تسی اپنا ملک تواڈے کو چلدا کوئی نہیں تے دینی مدارس قومی ادارے میں لے آنے 2 دن روٹی تسی نہیں کھوا سکدے اے خدائی کام میں دینی مدارس جڑے چل رہے ہیں ہاں جی لکھاں بندے روز روٹی کھاندے تے ایک مہمان آوے دوسرے ٹائم بندے دے پتہ لگ جاندا یار اے جاندا نہیں پیا جناب تے اسی انہاں نوں رہائشاں بھی دیندے ہاں تعلیم بھی مفت دیندے ہاں کیوں جناب کرائے بھی دیندے ہاں تے پیسے ہون تے اسی انہاں نوں کپڑے بھی دیندے ہاں صابن بھی دیندے ہاں دسو کائنات جہو جی تعلیم کوئی پڑھا رہے ہوے جناب تو پھر اسی جڑے پیدا کرنے ہاں جی اسی جڑے پیدا کرنے اے دینی مدرسے چ تو میں پڑھیا ہوئی جیاں گلاں کرنا ہاں جی کیوں جی ساڈے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ پرویز مشرف تانوں پتہ سی ہن تے مرن دے قریب ہے نا تے پتہ نہیں کیوں جی اللہ نے انہوں بیماری لائی ہاں منگ پنا محمد بخشا بے پرواہ جنابوں وہ تو نواں آیا تو تمہیں پتہ ہو بڑا جناب اپنے آپ کو کچھ سمجھدا سی تے سارے مفتی صاحب وغیرہ سارے نوں بلایا تے وہ کہنے لگا تسی باز آ جاؤ مولوی باز آ جاؤ میں تواڈے مدرسے انج کر دینے مدرسے انج کر پہلے تو مفتی صاحب سنتے رہے حسن فقیر آدمی سنتے رہے آخر پرویز مشرف جدوں ہاتھ تو ودیا تو فرمایا تو کدے نال گلاں کر رہا کی کر رہا تو کوئی سمجھ آیا تینوں اینج ورنہ وہ جاندا تو کدے نال گلاں اس طرح ہی گفتگو فرما تو کدے نال گلاں کر رہا کوئی سمجھ آیا تینوں جا کے جامعہ نظامیہ تے قبضہ کر لے جامعہ نظامیہ بلڈنگ دا نام نہیں جامعہ نظامیہ مفتی عبد القیوم ہزاروی دا نام ہے میں درختاں تھلے بیٹھ کے بھی وہ دین پڑھا دیا گا تینوں لگ پتے جان گے جناب کیوں جی تے اے تسی کیڑے پاسے جناب اس واسطے دینی مدارس انشاءاللہ قیامت تک رہنے اور حضور نے فرمایا قیامت تک دینی مدارس دے طالب علم اسلام دے مہمان ہاں دینی مدارس دے طالب علم حضور نے فرمایا قیامت تک کیوں جی اضیاف الاسلام حضور نے فرمایا قیامت تک یہ مہمان ہیں اسلام دے تو اسلام دے مہمانوں کو کون چھیڑ چھاڑی کر سکتا ہاں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت